تمہیں ہر غم سے مصیبت سے بچا لائیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، ہے مددگار علمدار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو، میرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سید المرسلین وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ پروردگار عالم کا لاکھ احسان کہ جس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کر سکیں اور ان کی مصیبتوں پر گریہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب میں جیسا کہ یہ امر دیتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے تمام ایمان والوں کو کہ اے ایمان والو، تم پر مجھ اللہ کی اور پھر میرے بعد رسول کی اور اس کے بعد اولو الامر کی اطاعت واجب ہے۔ لہٰذا پیغمبر خدا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ منقطع نہیں کیا، بلکہ رسول خدا کے بعد 12 جانشین مقرر کیے کہ جو اس امت کی ہدایت کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں، اور اس امت پر واجب ہے کہ ان 12 اولو الامر کی اطاعت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خاص کرم نوازی کی ہے اس امت پر جو کہ پیغمبر کی امت ہے، اور ان 12 ہادیان اور 12 رہبروں میں سے جو تیسری کڑی ہیں وہ ہیں حسین ابن علی۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جیسا کہ کل کی مجلس میں بیان ہوا کہ وہ ایسی شخصیت ہیں کہ جو مظہر صفات الہی رکھتے ہیں، خدا کی صفات کے مظہر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی عبودیت اور بندگی بھی کوئی مثل نہیں رکھتی، اور اس طرح سے خدا کی عبادت کرتے ہیں کہ بے مثال، اور رہتی دنیا تک تا قیامت مولا حسین علیہ السلام کی عبادت کی کوئی مثال قائم نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی سجدے کی حالت میں دے دی۔ اور کریم ایسے ہیں کہ جب کوئی ان کے در پر سوالی بن کر جائے تو ان کے در سے خالی نہیں لوٹتا۔ امام حسین علیہ السلام کے در پر جب کوئی فقیر اپنی حاجت لے کر جائے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ خالی جھولی لوٹ آئے۔ اسی طرح سے اب یہ غریب کربلا کہ جو علی اور زہرا کا بیٹا ہے، جب کربلا میں آتا ہے تو مختلف مراحل طے کرتے کرتے مکے کے بعد مختلف منازل کو طے کرتے کرتے امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچتے ہیں، اور پہلے بھی مجالس میں یہ بیان کیا ہے کہ مختلف شخصیات اور مختلف لوگوں کا سامنا ہوتا ہے امام سے، اور امام علیہ السلام ان کو حق کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے قیام سے آگاہ کرتے ہیں، لیکن جن کے نام خداوند عالم نے
کربلا کے شہداء کی لسٹ میں لکھ لیا تھا، صرف وہی آئے، اور کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے مختلف عذر پیش کیے۔ کوئی یہ کہنے لگا کہ ہماری مال و دولت آپ کے سامنے ہے، جنگی ساز و سامان ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس قیام سے معاف کیجئے کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو حسین ابن علی کو جانتے تک نہیں تھے، اور کربلا میں اس قافلہ عشق کے ساتھ آ ملتے ہیں اور نبی کے نواسے پر اپنی جان فدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے میں اپنے موضوع کو بیان کرتی کرتی آج 9 محرم کی مجلس ہے، یہاں تک پہنچے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اگر پانی طلب کرتے تو کیا ہوتا، اور امام علیہ السلام نے خداوند عالم سے پانی طلب کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال اٹھتا ہے، اور اس کے جواب میں یہ کہوں گی کہ انبیاء اور ائمہ معصومین علیہم السلام پر یہ لازم ہوتا ہے کہ جو روزمرہ کی زندگی کے کام ہوتے ہیں وہ تمام تر کام اپنے عام علم اور قدرت سے انجام دیں۔ ویسے تو ائمہ معصومین علیہم السلام کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کو خداوند عالم نے معجزے عطا کیے، ان کو اس قدر علم اور قدرت عطا کی کہ اگر وہ چاہتے تو ایک لحظے میں اپنے دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے تھے، اور ان معجزات کے ہونے کے باوجود جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خارق العادہ قوت دی تھی اور علم دیا تھا، وہ کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کربلا میں ایسا کوئی معجزہ نہیں دکھایا کہ مثلاً اگر وہ دعا کرتے تو بارش برس جاتی، یا پھر دریا خود خیموں میں چل کر آ جاتا۔ امام حسین علیہ السلام ایسی ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم بھی عطا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مستجاب الدعا بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے اگر وہ چاہتے تو خدا کے اذن سے اپنے دشمنوں کو ہلاک کر سکتے تھے، اور یہ قدرت بھی رکھتے تھے کہ زمین سے میٹھے پانی کا چشمہ نکلے یا آسمان سے بارش برسے، اور آپ علیہ السلام اس پانی سے سیراب ہوتے، یہاں تک کہ آپ کے اصحاب بھی اس پانی سے سیراب ہو جاتے۔ لیکن چونکہ میں پہلے یہ بیان کر چکی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا ارادہ عین مشیت الہی ہے، خداوند عالم کی مشیت یہ تھی کہ کربلا میں حسین ابن علی پیاسا ہمارے پاس آئے، اور کربلا میں جو حسینی کاروان ہے ان کو اللہ تعالیٰ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا دیکھنا چاہتا تھا۔ اب جو امتحان ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں بیان کیا ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ مختلف امتحانوں میں ڈالتا ہے، یہاں تک کہ انبیاء اور ائمہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے امتحانوں میں سے یہ ایک امتحان تھا، کربلا بھی امتحان الہی کا ایک میدان تھا۔ ایک طرف حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب، اور دوسری طرف آپ علیہ السلام کے دشمنوں کا امتحان تھا۔ اس طرح کے میدان کے لیے آزمائش الہی کے سامنے صبر کرنا چاہیے، تاکہ صبر کرنے والے عظیم اجر حاصل کر سکیں اور راہ خدا میں مصیبت جھیلنے والے اجر پا سکیں۔ جب خدا کا امتحان ہوتا ہے تو اس امتحان میں
لازمی ہے کہ خدا کے نیک بندے صبر سے کام لیں اور شکر سے کام لیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ ان کو مقامات دینا چاہتا ہے وہ اس امتحان کے بغیر ان کو نہیں مل سکتے۔ اگر قرار یہ ہو کہ ائمہ معصومین علیہ السلام علم غیب رکھنے کے باوجود کہ جو ان کو خداوند عالم کی جانب سے ملا ہے، اگر اس علم غیب کے ساتھ زندگی گزاریں اور دوسروں سے مقابلہ کریں اور اپنی ضروریات کو پورا کریں، پھر امامت کوئی عظیم مقام شمار نہ ہوگا، کیونکہ وہ پھر دنیا سے کٹ کر ایک زندگی گزارنے لگیں گے اور اصولی طور پر ہمارے لیے نمونہ بھی نہیں بن سکتے۔ نمونہ تب بنیں گے جب ہمارے جیسی زندگی گزاریں گے، جب فقراء اور مساکین کے درمیان رہ کر انہی کے جیسی زندگی گزاریں۔ جس طرح سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے کہ وہ بڑی مشقت اور کوشش کے ساتھ اپنی زندگی کے اسباب فراہم کرتے تھے، جبکہ ان کو علم غیب بھی ہے، وہ معجزات پر بھی قادر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت عطا کی تھی، اگر وہ چاہتے تو پہاڑوں کو سونا بنا دیتے، لیکن پھر بھی تاریخ نے لکھا کہ رسول رحمت سے لے کر امام حسن عسکری تک یہ تمام ہادیان خدا غربت کی زندگی اور فقیری کی زندگی گزارتے تھے۔ اگر ہوتا تھا تو وہ فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے، مشکلات کا مقابلہ کرتے تھے اور اس راہ میں بہت ساری مشکلات تحمل کرتے تھے۔ ان کی زندگی بھی سخت اور مشکل تھی، بے شمار رنج اور تکالیف دیکھتے تھے، کس لیے؟ صرف اور صرف خدا کی رضا اور ابدی زندگی کے لیے، کہ خدا کی رضا اس میں ہے کہ ہم اس کے امتحان میں تحمل کریں، اس کی طرف سے جو ہم پر امتحانات آتے ہیں اس پر صبر کریں۔ اب عاشور کے دن اصلی مسئلہ پیاس نہیں تھا کہ اس کے دور ہونے سے مشکل حل ہو جاتی۔ اگر اصلی مسئلہ پیاس ہوتا تو پھر یہ ہو جاتا کہ امام علیہ السلام دعا فرماتے اور بارش آ سکتی تھی اور پیاس کو دور کرنے کے لیے پانی بھی میسر کر سکتے تھے، جس کا نتیجہ کوئی قابل توجیہ نہ تھا۔ حد اکثر یہ ہو جاتا، زیادہ سے زیادہ یہ ہو جاتا کہ آپ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اور خاندان سیر ہو جاتے، پیاس بجھ جاتی، اور پھر 1-2 گھنٹہ زیادہ مل جاتا جنگ کرنے کے لیے، اور ان کے پاس کچھ وقت جنگ کرنے کے لیے طاقت مل جاتی اور کچھ زیادہ دیر تک دشمن سے لڑ سکتے اور زیادہ دشمنوں کو قتل کر سکتے۔ لیکن کیا ہوتا کہ آخر میں پھر بھی شہادت ہوتی اور شہید ہو جاتے۔ اب اصلی مسئلہ اس میدان میں جیسا کہ پیاس نہیں تھی تو کیا تھا؟ اصلی مسئلہ کربلا کے میدان میں ظلم کا مقابلہ کرنا یا تسلیم ہونا تھا۔ ایک گروہ کے نصیب میں شہادت پر فائز ہو جانا اور دوسرے گروہ کے حصے میں ذلت اور رسوائی تھی۔ پانی کا ہونا یا نہ ہونا اس کا کوئی اثر نہ تھا۔ ایک طرف روز عاشور پیاس کی شدت اور دوسری طرف دشمن کی فوج کا یہ حکم کہ عورتوں اور بچوں تک پانی نہ پہنچنے پائے، یہ حکم دینا خود انہی کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنا تھا اور ان کی سنگ دلی اور درندگی کی ترجمانی کرتا تھا۔ لہٰذا ان تمام نکات کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ کربلا والوں کے لیے جیسا کہ ایک امتحان الہی تھا کہ کربلا والے 3 دن تک پیاسے رہیں اور اس پیاس کے عالم میں اپنی جانوں کو خدا کی راہ میں پیش کریں، تو اس امتحان
کو مد نظر رکھتے ہوئے حسین ابن علی نے بارش کی طلب نہیں کی یا پانی کے چشمے کی دعا نہیں کی، یہاں تک کہ شب عاشور ہوتی ہے اور ہر ماں اپنے اپنے خیمے میں اپنے اپنے بچے کو لیے شہادت اور فداکاری کے لیے تیار کرتی ہے۔ سلام ہو ہمارا ان کربلا کی ماؤں پر کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو شہادت کا درس دیتی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کو شہادت کے لیے تیار کرتی ہیں۔ خیام حسینی میں کہیں پر کوئی ماں کہتی ہے کہ اے میرے لال اکبر، کل تو نے سب سے پہلے اپنے بابا پر جان دینی ہے۔ کوئی ماں کہتی ہے کہ اے میرے قاسم، اے میرے لال، کل تو نے اپنے چچا پر فدا ہو جانا ہے۔ کوئی کہتی ہے کہ اے میرے 6 ماہ کے لال اصغر، میں جانتی ہوں کہ تو میدان میں جانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو قدموں سے چل کر دشمن کی طرف نہیں جا سکتا، لیکن اے میرے لال، جب عصر عاشور تمہارے بابا تنہا رہ جائیں اور ان کا لشکر باقی نہ رہے، جب میرے آقا اور مولا حل من ناصر کی صدا بلند کریں، تو اے میرے لال ان کی صدا پر لبیک کہنا۔ ہاں عزیزو، ایسا ہی ہوا کہ عصر عاشور جب حسین ابن علی تنہا رہ گئے، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، حسین کے لشکر سے کوئی نہ بچا، تو میرے مولا نے حل من ناصر کی صدا بلند کی۔ ایک دفعہ وہ ننھا سا فرشتہ کہ جو 3 دن سے بھوکا اور پیاسا تھا، میرے مولا علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا اور میرے آقا نے آ کر کہا کہ میرے حوالے کیجئے کہ میں اپنے لال کو پانی پلا کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میرے مولا نے جناب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لیا۔ عزادارو، یہ ننھا سا پھول کربلا میں ننھا سا مجاہد جس کا لقب ہے باب الحوائج، اگر کسی مشکل میں گرفتار ہوں تو اپنے گھر میں علی اصغر کا مصائب رکھوائیں، اپنے گھر میں علی اصغر کی مجلس کروائیں کہ یہ بہت بڑی بڑی مشکلات کا حل نکال لیتے ہیں اور بڑی بڑی مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ مولا نے اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کو اٹھایا اور جب مقتل کا رخ کیا تو مولا علی اصغر کے چہرے پر اپنی ابا کا دامن ڈال دیا کہ کہیں یہ تپتا سورج میرے بچے کو تکلیف نہ دے۔ عزادارو، جب مولا نے اس طرح سے اپنے بچے کو اٹھا کر مقتل کا رخ کیا تو لعین سمجھنے لگے کہ اب حسین پانی مانگنے کے لیے قرآن لا رہا ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ حسین ابن علی مقتل پہنچے اور اپنے بچے کے چہرے سے ابا کا دامن ہٹایا، اپنے چھوٹے سے لال کو ہاتھوں پہ بلند کیا اور کہا کہ اے لعینو، تمہاری جنگ تو مجھ حسین سے ہے، ارے اس ننھے سے پھول کا کیا قصور ہے کہ جو 3 دن سے پیاسا ہے، 2 قطرے پانی کے دے دو کہ اس کی پیاس بجھ جائے۔ اب جب حسین نے یہ کلام کیا تو لعین کے لشکر کی فوج رونے لگی۔ جیسے ہی لعینوں کی فوج سے کوہرام بپا ہوا تو شمر لعین نے حکم دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری فوج حسین کی طرف چلی جائے، لہٰذا اے حرملا ایسا تیر چلاؤ کہ حسین کا کلام منقطع ہو جائے۔ اور اس لعین نے ایسا وار کیا، ایسا تیر چلایا کہ ننھا سا پھول جو 3 دن سے بھوکا تھا اور 3 دن کا پیاسا تھا، ننھے سے پھول کی گردن میں وہ تیر پیوست ہو گیا۔ میرے مولا نے
میرے مولا حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا، زمین پر اس لیے نہ پھینکا کہ کہیں خدا کی رحمتیں اس امت پر نہ بند ہو جائیں۔ میرے آقا نے اس خون کو آسمان کی طرف پھینک دیا اور بچا ہوا خون اپنے چہرے پر ملا اور کہنے لگے کہ خدایا میری یہ چھوٹی سی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اب یہ مقام ایسا مقام تھا کہ جہاں پر خداوند عالم نے خود امام حسین کو تسلیت کہی ہے، کیونکہ سب سے گراں شہادت امام حسین کے لیے جناب علی اصغر کی تھی کہ جس شہادت پر مولا حسین کا دل بہت افسردہ ہو گیا، اپنے ننھے سے بچے کو اپنے ہاتھ پر قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں کہوں گی سب کی مقتل گاہ کربلا کی زمین تھی، لیکن ہائے افسوس کہ ننھے سے علی اصغر کی مقتل گاہ حسین ابن علی کے ہاتھ ہوئے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ تمہیں ہر غم سے مصیبت سے بچا لائیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، ہے مددگار علمدار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار